آرمی کے ایسے کارنامے جن سے عام عوام اچھے سے واقف نہیں۔ میں آپ سے آج آرمی کے ایسے کارناموں پر بات کروں گا جس کا عوام کو علم ہونا چاہیے۔ دوستو، میں علی رضا ڈیلی ڈوز پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ملک کی حفاظت اللہ پاک کے بعد ہماری فوج کے ہاتھوں میں ہے، اور یہ عظیم فوج اس فرض سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹی اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے رہے۔ دشمن ملک ہو یا دشمن کے بھیجے گئے لوگ، اس عظیم فوج نے ان کا علاج بہت عمدہ نمونے سے کیا۔ آج میں 9/11 کے بعد سے پیدا ہونے والی صورتحال پر بات کروں گا۔ وار آن ٹیرر میں امریکہ کا اتحادی بننے کے بعد پاکستان کی اس عظیم فوج کو 2001 میں جس مشکل راستے پر چلنا شروع کیا اس کا ثانی نہیں ملتا۔ امریکہ کی جنگ میں کودنے کے بعد پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ اتنی شدت سے پاکستان کو جکڑ چکی تھی کہ 2009 سے 2018 یعنی صرف 9 سال میں 50,000 پاکستانی اس کا شکار بن گئے۔ اگر میں ان 50,000 جانوں کا ایوریج نکال لوں تو روزانہ کی بنیاد پر 39 جانیں اس کا شکار ہوئیں۔ میں اپنی بات 2003 سے شروع کروں گا، جب آرمی نے اپنا پہلا آپریشن لانچ کیا، جب وزیر، جو کہ ایک سب ٹرائب تھا، اس قبیلے نے القاعدہ کی مدد کی USA آرمی کیمپ پر اٹیک کرنے میں۔ یہ درہ اخاخیل کا ایریا تھا جو نارتھ وزیرستان میں واقع ہے۔ اس اٹیک میں 5 امریکی فوجیوں کو بھی ہاسٹیج کر لیا گیا۔ پاکستان آرمی نے 12 اکتوبر سے لے کے 18 تک ایک آپریشن لانچ کیا۔ القاعدہ اور اس قبیلے کے 7 لوگ مارے گئے اور ان کی پراپرٹیز تباہ کر دی گئیں، اور اس قبیلے کے بڑوں نے کافی سوچ وچار کے بعد 12 القاعدہ کے لوگ آرمی کے حوالے کیے۔ 2004-05 کی بات کروں تو پاکستان آرمی نے 2004 اور 2005 میں اپنا پہلا فل سکیل آپریشن لانچ کیا وانا میں، جو کہ ساؤتھ وزیرستان کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہاں پاکستان کو ایک بہت بڑی فتح ملی اور 63 دہشت گرد جن کا تعلق چیچینیا اور ازبکستان سے تھا وہ مارے گئے، اور 93 پاکستانی قبیلے کے لوگ جو کہ ان ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے وہ مارے گئے۔ 73 فارینر دہشت گرد بھی اریسٹ ہوئے۔ کل ملا کر 46 جوانوں نے شہادت نوش کی اور 26 زخمی ہوئے۔ دوسری طرف شکائی آپریشن اپریل 2004 میں شروع کیا گیا، جو کہ جولائی میں جاتے جاتے محسود قبیلے تک وسیع کر دیا گیا۔ سپٹمبر 2005 میں آپریشن نارتھ وزیرستان شروع کیا گیا۔ جو لوگ وہاں گورنمنٹ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے تھے ان کے خلاف 20 غیر ملکی دہشت گرد کو مارا گیا اور 100 سے زیادہ قبیلے کے لوگوں کو اریسٹ کیا گیا۔ دوستو، جنوری 2008 میں پاکستان آرمی نے ساؤتھ وزیرستان کے ایریاز جن میں مکن، سینکی، رغزی اور تیارہ میں آپریشن لانچ کیا، اور جہاں محسود قبیلے کی آبادی زیادہ تھی وہاں پاکستان آرمی کی شدید جھڑپیں ہوئیں۔ جنوری 28 اور 29 کو ٹھیک ٹھاک جھڑپیں رپورٹ ہوئی تھیں۔ اسی سال 2008 اگست میں آپریشن شیر دل لانچ کیا گیا، جس کا مقصد پورے باجوڑ کو طالبان اور القاعدہ سے پاک کرنا تھا۔ 2 سال تک یہاں جنگ چلتی رہی اور 2 فروری 2008 کو پاکستان آرمی کو کامیابیاں نصیب ہوئیں اور گورنمنٹ کی ریٹ قائم کر دی گئی۔ اب میں 2009 کی بات کروں تو پاکستان آرمی نے سوات کو ان ملیٹنٹس سے پاک کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ 11 مئی 2009 میں آپریشن لانچ کیا گیا جس کا نام راہ راست رکھا گیا۔ 4 مہینے جاری رہنے والے آپریشن میں TTP کے سینئر کمانڈرز مارے گئے یا تو بھاگ گئے۔ آپریشن کے دوران TTP سوات کے اسپوکس پرسن مسلم خان اور کلدم تنظیم TMSM کے چیف صوفی محمد بھی گرفتار ہوا۔ یہ آپریشن بھرپور کامیاب ہوا اور IDPs کی واپسی اگست میں عمل میں آئی۔ ساتھ ہی ساتھ 2009 میں ایک اور آپریشن راہ راست کے نام سے لانچ کیا گیا۔ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق 10,000 ملیٹنٹس جن میں سے 1500 غیر ملکی تھے ساؤتھ وزیرستان میں موجود تھے۔ 16 ستمبر 2009 کو ساؤتھ وزیرستان کے 3 انٹری پوائنٹس کو بلاک کر دیا گیا اور 28,000 جوانوں نے اللہ کا نام لے کر آپریشن شروع کر دیا۔ فیب 2010 میں 90% ساؤتھ وزیرستان کو صاف کر دیا گیا۔ 2010 میں اس وقت کے آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی نے ساؤتھ وزیرستان کو 100% کلیئر قرار دیا۔ یہ اعلان آرمی چیف نے ساؤتھ وزیرستان کے دورے کے وقت کیا۔ 2011 کی بات کروں تو باقاعدہ طور پر 2011 میں کوئی آپریشن لانچ نہ کیا گیا۔ آرمی نے 144 آپریشنل اٹیکس فاٹا اور KPK میں کیے۔ 144 میں سے 113 اٹیک فاٹا کے ڈسٹرکٹ محمد ارگزئی اور خرم ایجنسی میں کیے گئے۔ ان 144 اٹیکس میں 1016 دہشت گرد مارے گئے اور 30 سویلینز کی جانیں بھی گئیں۔ 2012 کی بات کروں تو آپریشن وزیرستان 2012 میں جاری رہا اور اورگزئی، خیبر اور خرم ایجنسیز بھی شامل ان میں تھے۔
اور ملیٹنٹس کی سپلائی روٹ تباہ کیا گیا۔ ان کی سپلائی جوگی نامی پہاڑ سے ہوتی تھی جو برف میں ڈھکا رہتا تھا۔ اس سپلائی روٹ کے تباہ ہونے سے دہشت گردوں کو ٹھیک ٹھاک نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ 2013 کی بات کروں تو کراچی میں رینجرز کا آپریشن شروع کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ بلوچستان اور اکزئی اور خیبر میں بھی آپریشن جاری و ساری رہا۔ 2014 سب سے زیادہ مؤخر ہونے والا آپریشن ضرب عضب جون 2014 میں لانچ کر دیا گیا اور 28 دسمبر 2014 تک 2100 ملیٹنٹس کو مار دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان آرمی نے کئی ایسے ایریاز کو ریکلیم کیا جہاں ملیٹنٹس زیادہ اسٹرانگ ہو چکے تھے۔ یہ ایریاز واپس لینے سے ایک تو ملیٹنٹس کے سیف ہاؤسز تباہ ہوئے، ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال پر بہت پازیٹیو فرق پڑا اور ملیٹنٹس اور ان کا انفراسٹرکچر کو ایک بڑا حصہ افغانستان منتقل ہونا پڑا، خاص طور پر کونر، نورستان اور خوست صوبے میں۔ ضرب عضب تو جاری رہا، ساتھ ہی ساتھ پاکستان آرمی نے خیبر 1 کے نام سے فاٹا کی ایجنسی میں آپریشن لانچ کر دیا ٹی ٹی پی اور ان کے ساتھی لشکر اسلامی کے خلاف، اور 2015 جون میں پاکستان آرمی نے شوال ویلی میں ملیٹنٹس کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا۔ دوسری طرف خیبر آپریشن کا فیز 2 بھی لانچ کیا گیا، جس کا مقصد تیرا ویلی کو ملیٹنٹس سے پاک کرنا اور ان کا انفراسٹرکچر تباہ کرنا تھا، اور ٹی ٹی پی، لشکر اسلامی اور جماعت الاحرار کے خاتمے کے ساتھ 2015 جون میں یہ آپریشن مکمل ہو گیا۔ اور دوسری طرف کراچی آپریشن مزید سخت کر دیا گیا نیشنل ایکشن پلان کے امپلیمنٹ ہونے کے بعد۔ اگر میں 2016 کی بات کروں تو 2016 میں چلنے والے آپریشنز میں سے سب سے زیادہ اٹیکس بلوچستان میں رپورٹ ہوئے۔ یہ کارروائیاں زیادہ تر ایف سی، پولیس اور لیویز کی طرف سے کی گئیں۔ ان کارروائیوں کی تعداد 38 تھی اور 140 ملیٹنٹ کو مارا گیا، جن کا تعلق بی ایل ایف، بی آر اے اور بی ایل اے سے تھا، اور پاکستان افغانستان بارڈر کے قریبی ایجنسیز میں خیبر 2 اور خیبر 3 جاری رہے۔ ضرب عضب بھی ملک کے مختلف حصوں میں جاری و ساری رہا۔ یاد رہے کراچی آپریشن بھی ساتھ ساتھ جاری رہا 2016 میں۔ 2017 کی بات کروں تو ملک میں بہت بڑے حملے دہشت گردوں کی طرف سے کیے گئے، جن میں لاہور، سیون شریف، کے پی کے اور فاٹا شامل تھے، جس کی وجہ سے آرمی چیف نے آپریشن رد الفساد کا اعلان کیا۔ ماضی کے آپریشن تو مخصوص علاقوں میں کیے گئے، مگر رد الفساد پورے ملک میں لانچ کیا گیا، جس کا مقصد دہشت گرد اور ان کے مدد کرنے والے لوگوں کو پکڑنا اور ان کا انفراسٹرکچر نیٹ ورک تباہ کرنا تھا، جو کہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ 2017 میں خیبر 4 لانچ کیا گیا راجگل ویلی میں، جو کہ خیبر ایجنسی میں واقع ہے۔ دوستو، راجگل ویلی افغانستان کے صوبے سے اپنے بارڈرز شیئر کرتی ہے، اور اس صوبے میں ISIS خود کو مضبوط کر چکی تھی، اور خطرہ تھا کہ ISIS ٹی ٹی پی اور باقی گروپ سے مل کر دہشت گردی کر سکتی ہے۔ ان سب کا انتظام اس عظیم فوج نے کر کے 21 اگست کو خیبر 4 کو بھی بند کر دیا۔ اگر میں صرف 2009 سے 2018 تک کا ڈیٹا آپ سے شیئر کروں تو ٹوٹل 1650 آپریشنل سٹرائکس پاکستان آرمی کی طرف سے کی گئی، جن میں 14,977 ملیٹنٹس کو مارا گیا اور 724 سویلینز کی جانیں بھی گئیں۔ 195 ہمارے جوان ملک پر قربان ہوئے۔ دوستو، فوج پر تنقید تو بہت آسان ہے۔ اس ویڈیو میں میں نے صرف وہ چیزیں بتانے کی کوشش کی ہیں جس کا ریکارڈ مجھے مل گیا، اور نہ جانے کتنے ایسے کارنامے ان شیروں نے انجام دیے ہیں جن کا ریکارڈ کہیں موجود نہیں۔ نہ جانے دشمن کے کتنے کلبھوشن یادو تو جہنم واصل ہو گئے ہوں گے اور کتنے پکڑے گئے ہوں گے۔ کئی ایسے آپریشن اور کارروائیاں جو کہ پبلک نہیں کی جاتی۔ یہ اللہ کے بندے بغیر کسی پرواہ کے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، اور جو غازی بنتے ہیں وہ ایک شاباش تک کا بھی سوال نہیں کرتے، الٹا تنقید اور الزامات برداشت کرتے ہیں۔ خلائی مخلوق، نیوٹرلز، لینڈ مافیا، بجٹ کھا جانے والے اور نہ جانے کیا کیا اس عظیم فوج کو سننا پڑتا ہے۔ آپ ماضی میں نہ جائیں، زمانے حال میں دیکھ لیں، عراق، افغانستان، لیبیا، سیریا اور فلسطین۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایسی عظیم فوج موجود ہے اور دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ آپ کا، میرا، پاکستان کا اور اس فوج کا حامی و ناصر ہے۔ آخر میں بس یہی کہوں گا کہ میرے چینل ڈیلی ڈوز پاکستان وتھ علی رضا کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کا فیڈ بیک لازمی دیں۔ اللہ حافظ۔